مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، اس نام کو جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اسے مبارک کہتے ہیں۔ خدا جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہم اپنے باپ کی ستائش کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، کیونکہ وہی حمد کے لائق ہے، کیونکہ اس نے سب چیزیں پیدا کی، وہ اس کی مرضی تھی تو اس نے ہم سب کو بھی پیدا کیا۔ اور ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ اور آج کے کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو ہمارے خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 17 آیات میں یوں محکوم ہے، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ کلام کہہ رہا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، مطلب آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو اس پر ایمان لائے گا وہی زندگی پائے گا، اور وہ کون سی زندگی پائے گا؟ کثرت کی زندگی پائے گا۔ اور ہمیں صرف اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ خداوند ہی زندہ اور ہمارا نجات دہندہ ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوموں میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ اس نے ہمیں خریدا ہے، اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے، اور ہم سب اس میں بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں صرف وقت کا قدر کرنی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں اس وقت کے حساب سے چلنا ہے۔ پہلا یوحنا اس کے 4 اور 9 میں یوں محکوم ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں اور زندگی پائیں۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہراؤ گے۔ خدا کہتا ہے جب تم میرے اس کلام پر توجہ کرتے ہو، اس کلام کو سنتے ہو، اس کلام پہ سمجھتے ہو، تو ہی تم میرے شاگرد اور میرے بیٹے بیٹیاں کہلاؤ گے، کیونکہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں، کلام ہی نہیں پڑھتا، ہمیں کسی چیز کی سچائی نہیں پتہ، ہمیں بھیدوں کا نہیں پتہ، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں خدا میں چل رہا ہوں؟ کلام لے لیں، خدا کا زندہ کلام جو سچا اور برحق ہے۔ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں نہیں۔ آپ کسی پر یقین نہ کریں، صرف اس کلام کو لے لیں اور اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کلام روشنی ہے، کلام زندگی ہے، اور جو کلام کو لے لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، کیونکہ خدا کے وعدے ہیں۔ خدا نے خود کہا، سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا۔ غلام کون ہے؟ نوکر۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم گناہ کے غلام ہو تو وہ گناہ کیا ہے؟ غلامی ہے۔ ہم گناہ کے غلام ہو جاتے ہیں، اور غلام جو ہوتا ہے، نوکر جو ہوتا ہے، وہ صرف وقتی طور پہ ہوتا ہے، نہیں پسند آتا گھر سے نکال دیتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ لیکن جو بیٹا ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ گھر پر رہتا ہے۔ یہ اگر اب آپ دنیاوی طور پہ بھی دیکھ لیں، دنیاوی طور پہ بھی سیکھ لیں کہ جو گھر کے نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ ایک مدت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر کے بچے اگر کہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ بیٹے بیٹیاں ہی ہوتے ہیں، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہم کب تک اس سے دور رہیں گے؟ کب تک ہم اس کی آواز کو نہیں سنیں گے اور ہم اس کے حکموں کو نہیں مانیں گے؟ جب تک ہم اس کے حکم نہیں مانیں گے ہم اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں بنیں گے۔ اس میں لکھا ہے ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی ہی آزاد ہو۔ کس نے ہمیں آزادی بخشی ہے؟ خدا نے ہمیں آزادی بخشی ہے۔ تو خدا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف اس بیٹے پہ ایمان رکھنا ہے جس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ اگر آپ یوحنا 9 اور اس کی
39:40 यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहराते, मगर अब कहता हूँ कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम है। मतलब अगर आप रोशनी में नहीं चल रहे और आपको पता ही नहीं कलाम है, और कलाम के वसीले से आप पढ़कर भी, सुनकर भी, समझकर भी उसे इग्नोर करते हैं, तो उसके हम गुनाहगार हैं। इससे अच्छा खुदा कहता है कि जो अंधे हैं ना, उनके लिए माफ़ी है, वो गुनाहगार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, वो देख ही नहीं पा रहे। तो जो देखते हैं वो अंधे हैं। खुदा इसलिए कहता है, बेहतर कि तुम अंधे ही हो जाओ, ताकि तुम देख ना सको, तुम समझ ना सको कि क्या दुनिया में हो रहा है। हमें खुदा की मोहब्बत में कायम रहने के लिए हमें कलाम को लेना है। कलाम जो हमेशा की ज़िंदगी है, कलाम जो रोशनी है, हमें कलाम को लेना है ताकि हम क्या बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं। कलाम हमें ज़िंदगी बख्शता है। खुदा ने कहा कि मैं खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। तो ये हमारे लिए आज कलाम है कि हमें एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हो जाना है, हमें एक दूसरे के लिए मदद के लिए खड़े होना है, एक दूसरे को बताना है कि ये गलत रास्ता है। जब कब हम लोग इकट्ठे होकर कहीं भी जाते हैं तो एक को फॉलो करते हैं कि ये रास्ता इजी है। कोई जो उसको फॉलो करता है तो उसके पीछे चले जाता है, कोई अपना रास्ता ले लेता है तो वहाँ तक पहुँच जाता है। रास्ता सिर्फ खुदा की हजूरी में जाने के लिए एक ही है, ये जिंदा कलाम है। सिर्फ कलाम को सुने, समझे और रजू लेके आए। यही कलाम हमारे लिए रोशनी है, यही कलाम दुनिया का नूर है। जब ये हमारी ज़िंदगी में होगा तो हम बचाए जाएंगे और हम छुड़ाए जाएंगे। खुदा हमें बार बार मौका देता है, खुदा हमें बार बार तंबी करता है ताकि हम बचाए जाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और हमेशा की ज़िंदगी कहाँ है? खुदा में है। अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे बेटे बेटियां बनेंगे। हमें सिर्फ खुदा के हुक्मों को मानना है। जब हमें पता चलेगा, जब हम पढ़ेंगे कि खुदा के हुक्म क्या हैं, खुदा की मर्ज़ी मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए क्या है, तभी तो हम बचाए जाएंगे। क्योंकि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद जो उससे डरते हैं उन पर तरस खाता है। हमें सिर्फ डरना है। जब हम डरेंगे, खौफ खाएंगे, थरथराएंगे, कांपेंगे, उसकी हजूरी में आएंगे और गुनाह नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि ये गुनाह है, ये गलती जो मैंने आज की, ये मैंने गुनाह कर लिया, और मैं फ़ौरन माफ़ी में चली जाऊंगी और मेरा बाप वादों का सच्चा है, वो मुझे माफ़ करेगा। हमें सिर्फ ये देखना है, हम अगर एक उंगली किसी की तरफ उठा रहे हैं तो 3 मेरी तरफ खुद को आ रही हैं। तो पहले ये देखना है कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर ये 3 मैं एक किसी की तरफ उठा रही हूँ तो 3 मेरे तरफ हैं, और मैंने देखना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी क्या गलती है। मैं फ़ौरन तीसरे उनके ऊपर बात कर रही, मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे खुदा के खौफ में चलना है, खुदा की मर्ज़ी पे चलना है और खुदा के कलाम को ले लेना है जो उसने हमसे मोहब्बत की है, ताकि हम सब बचाए जाएं, ताकि हम सब छुड़ाए जाएं। हम तब भी छुड़ाए जाएंगे ना जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे। उसने तो हमें आज़ादी बख्श दी है, आज हम आज़ाद हैं। अगर देखें पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद नहीं थे तो वो लोगों के अंडर काम करते थे और इतने जुल्म सहते थे कि उन्हें कोड़ों से मारा जाता था, गुलाम थे वो। लेकिन आज हम गुलाम नहीं, आज हम आज़ाद हैं और आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किसी के अंडर में नहीं है। इसी तरह हमारे खुदा ने भी हमें हमेशा की आज़ादी बख्शी है, और वो आज़ादी सिर्फ उसमें रहने से है, उसके हुक्मों पर मानने के लिए। जब हम उसके हुक्म मानेंगे तो ही हम आज़ाद होंगे, तो ही हम पर ये कलाम जो कलाम है वो असर करेगा। आए हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा की हजूरी में दे दें कि वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत कुछ देखा ज़िंदगी में, अब हमें सिर्फ कलाम को लेना है ताकि हम बचाए जाएं, हमारी नस्लें बचाई जाएं, हमारे घराने बचाए जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे और हम खुदा में बढ़ें और उसके नाम को जलाल देते रहें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती। इसी नाम से खुदावंद जी आज हम सारे बीमारों को आपकी हजूरी में रखते हैं। खुदावंद जी तमाम बीमार जो जिस्मानी हैं, रूहानी कमी कमज़ोरियाँ हैं, आज यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि यीशु ही हमारा नजात देता है। वही ज़िंदगी देने वाला खुदा है और ज़िंदगी सिर्फ उसी में है। उसी ने कहा कि मैं बाप में और बाप मुझ में है, जो मुझसे मेरे नाम से
مانگے گا میں جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا خدا میں سب کے لیے نجات کو مانگتی ہوں بحالی کو مانگتی ہوں تمام گھروں کے لیے خدا جی نجات آ جائے باپ جی ہر ایک گھر میں خدا جی آپ کی نجات آئے خدا ہم سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور سب کو برکت دیتے ہیں خدا ہم تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو خدا ہم سب کو بڑی برکت دے میرے باپ سب کے ساتھ ہو سب کی حفاظت کریں تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو کیونکہ ہمارا خداوند سیر کرنے والا خدا ہے اس کے بیٹے بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہتی اور نہ رہ سکتی ہیں کیونکہ وہ انہیں دیتا ہے باپ جی سب کو برکت دے سب کی حفاظت کریں خدام جی جتنے سفر میں ہیں پیارے باپ ان کے سفر مبارک ہو جائیں پیارے باپ جن کے پاس آج اولاد نہیں باپ جی اولاد جیسی رحمت کو مانگتے ہیں برکت کو مانگتے ہیں خداوند سب آپ کی شکر گزاری کے ساتھ آپ کی حضوری میں آئیں خداوند سب پر رحم کرے پیارے باپ جی خداوند خاص طور پر ان بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہیں خداوند جی بیمار ہیں اور جن کے نام آپ کے مذبح پہ رکھے گئے ہیں باپ وہ شفا پائیں کیونکہ شفا صرف آپ کے پاس ہے جن کے پاس روزگار نہیں پیارے باپ جی انہیں روزگار مہیا کریں تاکہ وہ شکر گزاریوں کے ساتھ آپ کی پاک حضوری میں آئیں خداوند رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں خداوند تمام پاسٹر صاحبان کے لیے تمام خادمین کے لیے تمام مقدسین کے لیے خداوند جی فادر صاحبان کے لیے خداوند جنہوں نے اپنی زندگی خداوند جی آپ کے نام کے لیے دے دی ہے اور آپ ہی کا نام ان کی زندگیوں میں جلال پائے خداوند میرا باپ جلال کا بادشاہ اور جلال کرنا اور موضع کرنا اس کی شان ہے باپ اسی طرح موضعات ہوتے رہیں اور آپ کے نام کو جلال ملتا رہے خداوند سب کو بڑی برکت دے میرے باپ جی سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کریں خداوند اپنے نام کے لیے سب کو استعمال کریں کہ آخری وقتوں میں آپ ہی نے کہا دیکھ میں تجھے اختیار دیتا ہوں سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی قدرت پہ غالب آ جاؤ خداوند جی آپ نے نام لے کے پکارا ہے کیونکہ آپ نے سب کے نام اپنی پاک ہتھیلی پہ لکھے ہوئے ہیں خداوند جی ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ رحیم اور رحم کرنے والے باپ ہو باپ سب پر رحم کریں اور سب کی حفاظت کریں تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو خداوند سب کی حفاظت کرے یسوع نام میں قدرت قوت طاقت پائی جاتی ہے ہم اسی پاک نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے آمین آمین